رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے، بلکہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ رب سارے عالم کا رب ہے، اور اس سارے عالم کے رب نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنایا۔ اور صرف رحمت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس زمین کے نہیں ہے، اب تو سائنس بہت ترقی کر چکی ہے اور بتایا کہ یہ جو زمین ہے ہماری، یہ تو پورے یونیورس میں ایک ڈاٹ کی مانند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کی، ہر جہان کی، ہر علاقے کی رحمت ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ حضور جنات کے لیے بھی رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور کافر کے لیے بھی رحمت ہیں۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر پر اس لیے حضور علیہ السلام رحمت ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ انبیاء کی آخری آیات چل رہی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، آیت نمبر 105، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور بلا شبہ ہم نے زبور میں من بعد الذکر، نصیحت کے بیان کے بعد یہ لکھ دیا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ عالم آخرت کی زمین کے وارث صرف میرے نیکوکار بندے ہیں۔ اس زمین سے مراد اس دنیا کی زمین نہیں ہے، بلکہ اس زمین سے مراد وہ زمین ہے جو کل بروز قیامت اللہ تعالیٰ حساب کرنے کے بعد جنت کی زمین ایک نئی پیدا فرمائے گا اور ایک نیا آسمان پیدا فرمائے گا، جس کے بارے میں نے کل ذکر کیا تھا کہ یہ جو آسمان ہے اور یہ جو زمین ہے یہ تو تباہ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ایک نئی زمین، ایک نیا آسمان ہوگا، تو فرمایا اس زمین کے جو وارث ہوں گے وہ وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ چند لوگوں نے اس آیت سے آخرت کی زمین مراد نہیں لی ہے، بلکہ دنیا کی زمین مراد لی ہے۔ تو دنیا کی زمین مراد لینے سے بڑا حرج واقع ہو جائے گا کہ دنیا کے اندر تو بعض اوقات زمین کے وارث کرپٹ لوگ بھی ہوتے ہیں، لیڈرز بن جاتے ہیں، مال و دولت ان کے پاس آ جاتا ہے۔ تو اس سے مراد دنیا کی زمین کے وارث نہیں، بلکہ آخرت کی، جنت کی زمین کے وارث مراد ہے۔ اللہ فرمائے ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، اور اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر لبلاغ، بلاغ معنی پیغام ہے، اور کس کے لیے پیغام ہے؟ لقوم عابدین، اس قوم کے لیے پیغام ہے جو عبادت گزار ہے، بندگی کرنے والی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سربسجود ہونے والی ہے۔ جو جب سربسجود ہونے والی، بندگی کرنے والی ہے، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے یہ قرآن بلاغ ہے، ایک ہدایت ہے، اللہ اکبر، کفایت و ضمانت ہے، اور اس کے علاوہ قرآن کریم ان کے لیے سب کچھ ہے جو خدا کی بندگی کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آیت نمبر 107 ہے سورہ انبیاء کی، اور اس کے اندر یہ مشہور آیت ہے وما ارسلناک۔ جب کسی بات کو اللہ رب العزت زور دے کر بیان کر رہا ہوتا ہے تو اللہ رب العزت وہاں پر اس انداز سے بات بیان کرتا ہے، جیسے لا الہ الا اللہ، یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی۔ نفی کس بات کی کرتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق الا اللہ، مگر اللہ۔ تو آپ کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ کیا مراد ہے؟ کیا حضور کو بھیجا ہی نہیں؟ ترجمہ یہاں پر وما جو ہے نا، ما الف زبر ما، میم الف زبر ما کا معنی نہیں، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ مراد کیا ہے؟ کوئی عام بنا کر۔ کیا بنا کر بھیجا؟ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر مگر رحمت للعالمین، سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام صرف رحمت للمسلمین نہیں ہے، بلکہ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ رب سارے عالم کا رب ہے،
اور اس سارے عالم کے رب نے اپنے محبوب کو سارے عالم کے لیے رحمت بنایا۔ اور صرف رحمت حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس زمین کے نہیں ہیں، اب تو سائنس بہت ترقی کر چکی ہے اور بتایا کہ یہ جو زمین ہے ہماری، یہ تو پورے یونیورس میں ایک ڈاٹ کی مانند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کی، ہر جہان کی، ہر علاقے کی رحمت ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ حضور جنات کے لیے بھی رحمت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہیں، حضور کافر کے لیے بھی رحمت ہیں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر پر اس لیے حضور علیہ السلام رحمت ہیں کہ کافر کو جو مہلت مل رہی ہے عذاب میں، اور عذاب نہیں آتا اجماعی طور پر ان پر، یہ بھی رحمت مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سراپا رحمت ہے، حضور کی ذات ہر شخص کے لیے، ہر مخلوق کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی تفسیر میں علماء نے بہت اقوال لکھے، ابھی میں اگر اسی کی آیت کی تفسیر ڈیٹیل کرنے جاؤں تو سمجھ لیجئے 1 گھنٹہ بھی کم پڑے گا، لیکن ہمارا یہ جو درس ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اہم پہلوؤں پر گفتگو کر دی جائے، ہم زیادہ ڈیپلی بات نہ کریں تاکہ ہم کنٹینیوسلی چلتے رہیں اور تکمیل قرآن کے مراحل کو پہنچیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ حضور علیہ السلام کے لیے اللہ کہہ رہا ہے رحمت للعالمین، اللہ رب العالمین، اور اللہ کا محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب کائنات میں رحمت ملی تو میلاد شریف مناتے کیوں ہیں؟ اس لیے مناتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر میں پڑھا کے آپ کو آیا ہوں، سورہ مائدہ کے اندر جو سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، اس سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا ڈیمانڈ کی تھی؟ وہ کہہ رہے تھے کہ قالوا نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں کہ ایک دسترخوان نازل ہو جائے، اور اس دسترخوان جس دن نازل ہو ہم اس دن کو عید کی طرح سیلیبریٹ کریں کہ دسترخوان کی نعمت نازل ہو رہی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے دسترخوان کو نازل کر دے، اور جس دن دسترخوان نازل ہو تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور جس دن دسترخوان نازل ہو قرآن نے کہا تکون لنا عید، اس دن کو ہمارے لیے عید بنا دے۔ علماء نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر صرف دسترخوان نازل ہو، اللہ کی ایک رحمت کا حصہ نازل ہو، صرف اللہ کی نعمت یعنی چند کھانے جنت سے نازل ہوں، تو وہ اس دن کو عید کہیں۔ تو جس دن رحمت للعالمین چاند سے چہرہ چمکاتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے، جس دن حضور علیہ السلام جناب سید آمنہ کی گود میں تشریف لے کر آئے، جس دن حضور علیہ السلام جناب حضرت عبداللہ کے گھر تشریف لے کر آئے، حضور علیہ السلام کے آنے سے ظلمت چھڑ گئی، جہالت چھڑ گئی، اور سارا عالم حضور کے نور سے منور ہو گیا، سارا عالم جو ہے اسلام کے نور سے منور ہو گیا۔ تو جب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم صرف دسترخوان کے نازل ہونے پر خوشی منائے اور اس دن کو عید کہے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دن دنیا میں تشریف لے کر آئیں تو ہم حضور کے میلاد کے دن کو عید کیسے نہ کہیں؟ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں عید میلاد النبی، یعنی وہ دن جس دن رسول اللہ تشریف لے کر آئے، وہ دن وہ عظمت والا وہ ہے کہ رحمان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، یعنی یہ ساری بہاریں جو اللہ رب العزت نے آپ کو مجھے عطا فرمائی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے وسیلے سے عطا فرمائی ہیں۔ تو یہ جو آیت ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اپنے اندر حضور کی بڑی شان کو سمیٹے ہوئے الگ الگ جہت سے آپ اس پر بات کیجئے، حضور کس کس جہت سے رحمت ہیں۔ جانوروں کے لیے حضور کی سیرت کو پڑھیے آپ، حضور جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں، جانور بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، پڑھیے بخاری کو، پڑھیے مستدرک کو، پڑھیے مسلم کو، حضور کی سیرت کو پڑھیے۔ کوئی اونٹ آتا ہے جس کا مالک اس کو بہت مارتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے، تو وہ بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے فریاد کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مالک مجھ پر ظلم کرتا ہے۔ کئی ہرن کے بچوں کو کوئی بندہ شکار کر لیتا ہے تو ہرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہے
اور ہرن کو جو شکار کرتا ہے تو ہرن کہتی ہے یا رسول اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، اس کو کہہ دیں گے مجھے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دے، میں اپنے بچوں کے پاس چلی جاؤں گی اور انہیں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ رسول کریم علیہ السلام اس کی گارنٹی دیتے ہیں، اس کی حضور علیہ السلام ضمانت دیتے ہیں، وہ جاتی بھی ہے، جا کر واپس بھی آ جاتی ہے، اور بندہ یہ دیکھ کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مسلمان ہو جاتا ہے۔ شاعر نے کہا ہرن یہ کہنے لگی چھوڑ دے مجھے صیاد، میں لوٹ آؤں گی واللہ حضور جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جانوروں کے لیے رحمت، حضور کی ذات جنات کے لیے رحمت، حضور کی ذات انسانوں کے لیے رحمت، حضور کی ذات سارے عالم کے لیے رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دعا کیجیے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تعالی حضور علیہ السلام کی رحمت سے ہمیں فیضیاب کرے، حضور علیہ السلام کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائے، اور حضور علیہ السلام کے جتنے بھی پہلو ہیں رحمت ہونے کے، اللہ رب العزت وہ سارے پہلو ہمیں عطا فرما دے۔ قل انما یوحا، اب حضور جب رحمت ہیں تو حضور علیہ السلام تبلیغ کیا کر رہے ہیں، حضور پیغام کیا دے رہے ہیں؟ آخری آیت میں سورہ انبیاء کی قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فرما دیجئے اے حبیب انما یوحا الی، میری طرف تو صرف یہی وحی کی گئی ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا الہ، تمہارا معبود الہ واحد، ایک معبود ہے، 2 4 5 6 خدا نہیں ہے، اللہ ایک ہے، معبود حقیقی ایک ہے۔ فہل انتم مسلمون، تو کیا تم اب اسلام قبول کرتے ہو؟ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ روح گردانی کریں، اگر یہ منہ پھیر لیں آپ کی دعوت سے، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو آپ فرما دیجئے میں نے تم سب کو برابر طور پر باخبر کر دیا، تمہارے امیر کو بھی سمجھایا، تمہارے غریب کو بھی سمجھایا، تمہارے لیڈر کو بھی سمجھایا، تمہارے فالوور کو بھی سمجھایا، یعنی میں نے جو انذار کا کام تھا، تبلیغ کا کام تھا، باخبر کرنے کا کام تھا، وہ میں کر چکا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، اور میں از خود نہیں جانتا کہ وہ عذاب جس کا وعدہ نافرمانوں سے کیا گیا ہے، وہ عذاب میں از خود نہیں جانتا قیاس کے ذریعے سے، اللہ کے بتائے سے تو جانتا ہوں، از خود نہیں جانتا کہ وہ جو عذاب کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے نافرمانوں سے وہ دور ہے کہ قریب ہے۔ میں نے اپنا کام کر دیا، اپنی تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ انہ یعلم الجہر من القول، اور کون جانتا ہے؟ بلند آواز کو بھی وہی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور اس بات کو بھی جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو۔ آخری سیکنڈ لاسٹ آیت ہے آج کے درس کی، اور اس سورت کی بھی وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور میں یہ نہیں جانتا، از خود نہیں جانتا کہ شاید یہ تاخیر عذاب اور تمہیں دی گئی ڈھیل تمہارے حق میں آزمائش ہو۔ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، یہ جو تمہیں تاخیر عذاب ہو رہا ہے، عذاب دینے میں کچھ دیر کی جا رہی ہے، تمہیں جو ڈھیل دی جا رہی ہے، میں نہیں جانتا کہ کہیں اللہ کی طرف سے یہ تمہارے لیے آزمائش تو نہیں کہ اللہ ڈھیل دے رہا ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، کافر کو بھی مہلت دیتا ہے، نافرمان کو بھی مہلت دیتا ہے، کس لیے؟ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، ایک مقرر وقت تک وہ فائدہ اٹھا لے۔ کسی کو ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ توبہ کر لے، کسی کو ڈھیل اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اور غلط کام کر لے تاکہ اللہ کی بارگاہ کے اندر اتمام حجت ہو جائے اور وہ مکمل طور پر مردود بارگاہ الہی ہو جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ پھر حضور علیہ السلام نے دعا کی، اور آخری آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 112، قال، اور کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب احکم بالحق، اے اللہ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ رب احکم بالحق، فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان حق کے ساتھ۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وربنا الرحمن، اور ہمارا جو رب ہے وہ رحمان ہے، المستعان، ہم اسی کی مدد چاہتے ہیں، علی ما تصفون، ان باتوں پر جو باتیں تم کہہ کر ہمارا دل دکھاتے ہو، جن باتوں کو بیان کر کے تم ہمیں تکلیف دیتے ہو، ہم تم سے شکوہ نہیں کرتے، نہ کوئی کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں۔ فرما دیجئے
وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ، اللہ ہمارا مستعان ہے، ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کے مقابلے میں آپ کی ہماری مدد بھی فرمائے، اور یقیناً وہی ہمارا مستعان ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، یہی بات بیان کی تھی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب انہیں خبر دی گئی تھی جھوٹی کہ آپ کا شہزادہ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ بھیڑیا کھا گیا ہے، تو آپ نے یہی بات کہی تھی فصبر جمیل، اور صبر خوبصورت صبر، واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ مدد کرنے والا ہے جو تم بیان کر رہے ہو۔ تمہاری بات سے جو تم نے مجھے خبر دی ہے میرا دل بہت دکھ رہا ہے، لیکن میں ایسے غم میں مبتلا ہوں کہ تم میرے بیٹے کے مرنے کی خبر دے رہے ہو، اور میں تمہیں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ جب آدمی بے بس ہو جاتا، آدمی کے پاس کچھ نہیں آپشن باقی رہتا، آدمی کو دور دور تک اندھیرا نظر آتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے واللہ المستعان، کہاں جاؤں؟ ایک ہی سہارا، اور وہ کون ہے؟ اللہ ہی مستعان ہے۔ اللہ مستعان سے مراد اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے، اور ہم اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح بحمد اللہ تعالیٰ ہمارا نصف جو ہے وہ 17 سپارے کا مکمل ہوا، اور سورہ انبیاء بھی ہماری مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ ہم کل تو جو ہے وہ عید ہے، تو انشاءاللہ کل میں عید کے احکام فجر کے بعد بیان کروں گا کہ کیا کیا سنت ہے عید کے دن کرنا، کس طریقے سے نماز کے لیے آنا چاہیے، کیا کیا سنتیں ادا کرنی چاہیے۔ تو کل درس نہیں کریں گے انشاءاللہ، پرسوں سے ہم شروع کریں گے سورہ حج انشاءاللہ العزیز، اور سیکنڈ ہاف شروع ہوگا ہمارا پرسوں سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر جو کچھ بیان کیا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جہاں کہیں غلطی ہوئی ہے یقیناً اس میں میری خطا ہے، نادانی ہے، کم علمی ہے، میں اعتراف کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اپنی غلطی کا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اور جو میں نے حق بیان کیا ہے نہ اس میں میرا کوئی کمال ہے نہ میری کوئی علمیت ہے، یقیناً اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی عطا ہے، اللہ کی مدد سے ممکن ہوا ہے۔ تو جو حق بیان کیا ہے، جو اللہ کی مراد ہے، اگر وہی بیان کی ہے، اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اور اس سے میرے لیے، آپ کے لیے، سننے والوں کے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے، میرے اساتذہ کے لیے، ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے، اور قرآن پر عمل کرنا، اسے آگے پہنچانا، اور اس پہ دوسروں تک پہنچانا، اور اس کے نور کو دل میں محسوس کرنا ہمیں نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔